جی شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر لیاقت سبطین۔ آج ہم بتائیں گے 22 مارچ سے 28 مارچ تک 27 نچھتروں، 12 برج اور 9 ستاروں کی پوزیشن کیا رہے گی، کون کون سے برج کو کیا کیا ملے گا، کس کس کو کیا کیا صدقہ کرنا ہوگا اور کون کون سے سٹون پہننے ہوں گے۔ علم نجوم ایک قدیم علم ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ علم 6000 سال سے اس علم پر ورکنگ ہو رہی ہے۔ بعض لوگ اس کو علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل اس علم کا اس علم غیب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ علم دماغی شعور سے ہے۔ علم نجوم ایک حساب کتاب کا علم ہے۔ 100 سال پہلے اگر کہا جاتا کہ کل بارش ہوگی یا سورج نکلے گا تو لوگ اس کو علم غیب ثابت کرتے۔ جیسے جیسے لوگوں میں شعور آ رہا ہے اور مزید آئے گا، تب یہ علم غیب نہیں رہے گا بلکہ خالصتاً یہ علم ہوگا۔ تو ناظرین، ہم آ جاتے ہیں اپنے برجوں کی صورتحال کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے برج حمل یعنی ایریز کا۔ تو ایریز والوں کی پوزیشن جو ہے وہ مسلسل تقریباً ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ان کے ذائچے میں جو سب سے بڑی پوزیشن ہے وہ ان کا 9واں اور 10واں گھر جو ہوتا ہے۔ جیسے 9واں گھر ہے خوش نصیبی کا اور 10واں گھر ہے عزت مرتبے کا، یہ مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان کا اسینڈنٹ طاقتور ہے، اسینڈنٹ کا لارڈ دوسرے گھر میں پڑا ہوا ہے، بہتر پوزیشن میں ہے، کافی اچھا ہے۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ تھوڑا سا ویک ہو گیا ہے، اس لیے ویک ہو گیا کہ دوسرے گھر کا لارڈ ستارہ زورا لگن سے بار میں پڑ گیا تو تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے آپ جب بھی آپ کو کوئی مال و دولت، کوئی ایسے کاروبار میں کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ سفید چیز کا صدقہ دیں اور صدقہ بڑھا دیں۔ سفید چیز میں کیا ہے، جیسے انڈا، چاول، چینی، دودھ، دہی، گھی، کوئی بھی 1-2 چیز آپ چھوٹی موٹی جو ہے وہ دان کر سکتے ہیں، 1 مٹھی بھی دان کر سکتے معاف کیجیے گا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ تو نیتیں دیکھتا ہے، اس کو آپ کے کسی دولت کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہو، تو سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ذائچے میں جو تیسرا گھر ہے مرکری کا ہے، وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے۔ مرکری تیسرے کا لارڈ 11ویں پڑا ہوا ہے اور مرکری پورن اپنے گھر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، ستارہ قمر چوتھے کا مالک ہو کر برج سرطان میں چوتھے پڑا ہوا ہے اور اس وقت 9 ڈگری پہ ہے، 8 ڈگری 9 ڈگری پہ ہے، اور یہ قمر جو ہے 2.25 دن رہتا ہے۔ اور اگر یہ آپ کے اگلے برج میں بھی آ جاتا ہے، لیو میں بھی آ جاتا ہے، تب بھی ایریز والوں کی پوزیشن کو یہ کنٹینیو بہتر رکھے گا، کوئی خرابی نہیں آنے دے گا۔ تو اس طرح ان کا چوتھا گھر جو کہ سواری کا ہوتا ہے۔ ناظرین، میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو نئے لوگ دیکھنے والے ہیں ان کی معلومات میں اضافہ ہو کہ کون سے برج ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا منصوبات ہوتی ہیں اور آپ کون سے برج سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب کمزور ہو تو آپ کس طرح اس کے نقصان سے بچ سکتے ہیں، جب بہتر ہو تو آپ کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تذکرہ کرنے کا مقصد ہوتا ہے یہ۔ تو چوتھا گھر جو ہوتا ہے وہ جائیداد کا، پراپرٹی کا، کوئی بعض لوگ جو ٹیوشن سینٹر یا جو کالج یونیورسٹی بناتے ہیں وہ بھی چوتھے گھر سے، کیونکہ چوتھا گھر تعلیم کا بھی ہوتا ہے، علم کا بھی ہوتا ہے، ماں کا بھی ہوتا ہے چوتھا گھر جو ہوتا ہے۔ تو چوتھے گھر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ 10ویں گھر کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے چوتھے گھر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو چوتھا گھر ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے۔ اس حوالے سے آپ جو بھی کوئی گھر وغیرہ یا گاڑی، کوئی سواری یا کوئی ایسی کوئی چیز آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بالکل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بڑی حد تک کامیابی ملے گی۔ اسی طرح 5واں گھر جو ہے، 5واں گھر تھوڑا سا ویک ہے، کیونکہ 5ویں کا لارڈ ستارہ سورج اس مہینے برج حوت میں رہے گا، یعنی پائسز والوں کے لیے اس میں 5واں گھر ویک رہے گا۔
اس لیے ویک رہے گا کہ 5ویں کا لارڈ ستارہ سورج برج حوت میں 12ویں گھر پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا جو 5ویں گھر کی جو منصوبات ہیں اس کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بلکہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ 5واں گھر جو ہے ذائچے میں طاقتور نہیں ہے۔ تو جو لوگ ڈگری، جو لوگ ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ اولاد کی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، جو لوگ بیرون ملک کوئی سفر کی صورتحال بنا رہے ہیں، ان کو فی الحال تھوڑا سا جو ہے اپنے سلسلے کو روک دینا چاہیے، کیونکہ یہ 15 اپریل سے جو ہے کیونکہ یہ 12-15 اپریل سے یہ پھر برج حمل میں آ جائے گا، جہاں اس کو شرف بھی ہوتا ہے، سورج کو ایگزالٹڈ بھی ہوتا ہے برج حمل میں۔ بلکہ میں اس میں ایک بات بھی آپ کو ابھی سے بتاؤں، اور میں جب نیکسٹ اس کا ٹائم آئے گا، سورج جب برج تبدیل کرتا ہے تو ایک ساتھ گھڑی ہوتی ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، تو وہ میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالی جب یہ پوزیشن آئے گی۔ تو معاف کیجیے، اور اسی طرح ان کا 7واں گھر جو ہے وہ کافی بہتر ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن ابھی اس میں ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7ویں گھر میں کوئی خرابی نہیں ہے 7ویں گھر کی، لیکن اس میں ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 7ویں کا لارڈ بھی ستارہ زورا 12ویں پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا آپ اس کے لیے ذرا سا رک جائیں، رک کے اگر کوئی کام کریں گے، جیسے کوئی کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی پیسے کا لین دین ہے، کوئی شادی بیاہ کا کوئی حوالہ ہے، تو اس میں تھوڑا سا اگر آپ رک کے کام کریں گے تب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس میں کافی کامیابی ملے گی۔ اور اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ کافی بہتر ہے۔ 9ویں کا مالک ستارہ مشتری لگن سے 10ویں پڑا ہوا ہے۔ 9واں گھر کائے کا ہوتا ہے؟ سیکنڈ میرج کا ہوتا ہے، خوش نصیبی کا ہوتا ہے، بیرون ملک سفر کا ہوتا ہے، حج عمرہ زیارتوں وغیرہ کا ہوتا ہے، کوئی کنسٹرکشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی 9ویں گھر سے ہی دیکھی جاتی ہے کہ آپ اس میں کس حد تک کامیاب رہیں گے، اور تو کافی مضبوط ہے انشاءاللہ، آپ کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے آپ کا 10واں گھر جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت طاقتور ہے۔ 10ویں کا مالک ستارہ زحل 10ویں بلکہ 11ویں کا مالک بھی ہو کر 10ویں پڑا ہوا ہے۔ مختلف جو ستارے ہوتے ہیں ان کے 2 برج ہوتے ہیں، جیسے زحل جدی اور دلو کا مالک ہے، مریخ حمل اور اسکارپیو کا مالک ہے، ایریز اور اسکارپیو کا مالک ہے، اور زورا جو ہے وہ لبرا اور ٹورس کا مالک ہے۔ تو اس طرح میں مختلف وہ بتاتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ تو اس طرح ہی ماشاءاللہ سے کافی ایریز والوں کی پوزیشن بہت عرصے سے بہتر چلی آ رہی ہے، اور اللہ کرے بہتر ہو، تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر ہے۔ ان کا لکی نمبر جو ہے 219 ہے، اور ان کو صدقہ دینا ہے لال چیز کا اور وائٹ چیز کا صدقہ دینا ہے۔ اگر یہ کوئی سٹون پہننا چاہتے ہیں تو یلو سفائر کی رنگ پہن سکتے ہیں۔ ٹورس یعنی سور، تو ناظرین سور والوں کی پوزیشن جو ہے جو ہم بتا رہے ہیں کافی مجھے اچھی لگ رہی ہے، اس لیے اچھی لگ رہی ہے کہ ان کا لگن کا لارڈ ستارہ زورا لگن سے 11ویں برج حوت جس میں اس کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے، ہو کر 11ویں گھر پڑا ہوا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس ہفتے آپ کو بھرپور مفادات حاصل رہیں گے، کیونکہ 11واں گھر مفادات کا ہے اور لگن کا لارڈ 11ویں گھر میں پڑا ہوا ہے، تو آپ بھرپور مفادات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو صحت کے حوالے سے بھی بہتری ہے، لیکن ایک نیگیٹو بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ منگل اور راہو آپ کے لگن میں پڑے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے 2 صدقے کرنے ہیں، اور یہ تقریباً جیسے ایک لال چیز کا صدقہ، ایک کالی چیز کا صدقہ۔ لال چیز کا صدقہ آپ ایک مٹھی بھی مسور کی دال دے سکتے ہیں، کالی چیز کا صدقہ ایک مٹھی کالے چنے دے سکتے ہیں۔ تو یہ صدقہ آپ اس کو جاری اور ساری رکھیں، اس سے آپ کی صحت میں بھی بہتری رہے گی اور آپ کے کاموں میں بھی آسانی رہے گی۔ تو ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے، دوسرے کا لارڈ ستارہ عطارد لگن سے 10ویں پڑا ہوا ہے۔ تو جو گورنمنٹ سے گزشتہ دنوں آپ کاروبار کر رہے تھے اس کی جو پیمنٹیں رکی ہوئی ہیں،
ناظرین وہ بھی ریلیز ہونے کا وقت آ گیا انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی بہت بڑی کوئی ہینڈسم منی ملنے والی ہے، اور دوسرا یہ کہ کاروبار کوئی کانٹریکٹ مل سکتا ہے، کوئی کاروبار میں کوئی ترقی ہو سکتی ہے، اور جو لوگ کرنسی کا پیسے کا لین دین اس طرح کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے معاملات بھی مجھے بہت اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو صورتحال جو ہے وہ کافی بہتر ہے۔ تو اسی طرح تیسرا گھر جو ہے اس میں قمر پڑا ہوا ہے برج سرطان کا ہو کر، وہ بھی تقریباً بہتر ہے، کوئی خرابی والی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، چوتھا گھر جو ہے جو برج اسد کا بن رہا ہے اس کا لارڈ بھی لگن سے 11ویں پڑا ہوا ہے، جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے۔ چوتھے گھر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی گاڑی کی پلان کر رہے تھے، کوئی نیا گھر لینے کی پلان کر رہے تھے، کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بڑی حد تک کامیابی بھی ملے گی، آپ کے معاملات بڑے اچھے رہیں گے۔ اور چوتھا گھر جو ہوتا ہے والدہ کی صحت بھی ہوتی ہے، موروثیت کا بھی ہوتا ہے چوتھا گھر، تو موروثیت میں بھی اگر کوئی آپ کے معاملات اٹکے ہوئے تھے، چیزیں رکی ہوئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بڑی حد تک کامیابی ملے گی۔ معاف کیجیے۔ تو چوتھا گھر بہت اچھا ہے، اور پانچواں گھر برج ثور والوں کا مجھے پانچواں گھر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پانچواں گھر کائے کا ہوتا ہے؟ پانچواں گھر ہوتا ہے ڈگری کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے، لو محبت کا ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ روحانیت کا بھی ہوتا ہے پانچواں گھر جو ہوتا ہے۔ تو پانچویں گھر کے حوالے سے جو صورتحال آپ کی بنی ہوئی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، ماشاءاللہ سے بہت طاقتور ہے، معاملات بہت اچھے ہیں۔ اولاد کی اگر کوئی جو لوگ پلان کر رہے ہیں، جب سن دیکھتا ہو تو بیٹے کا سکھ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی کوئی صورتحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بالکل حسب خواہش پوری ہوگی، اور معاملات بڑی حد تک بہت اچھی صورتحال پر رہیں گے۔ اسی طرح ساتواں گھر جو ہے، ساتویں کا مالک لگن میں منگل مریخ، مگر منگل یوگ بھی بنا رہا ہے، تو لہٰذا جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے میچ کر کے شادی کرنی ہے، بغیر میچنگ سے شادی بالکل نہیں کرنی۔ بغیر میچنگ سے شادی کرو گے تب معاملات اچھے نہیں رہیں گے، معاملات میں خرابی آ سکتی ہے، چیزیں کمزور ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے میچ کر کے شادی کرنی ہے۔ معاف کیجیے گا، تو میچ کر کے شادی کرنی ہے، بغیر میچنگ سے شادی کرو گے تب صورتحال جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں بنے گی۔ اس میں جو ساتواں گھر ہوتا ہے شادی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، شراکتی کاروبار کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اور دور دراز سفر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، صحت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا یہ گھر مضبوط ہے تب آپ کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بننے جا رہی ہیں، اور یہ مضبوط ہے۔ ساتویں کا مالک ستارہ مریخ لگن میں ہونا یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، لیکن یہ منگل یوگ بنا رہا ہے، تو لہٰذا شادی کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا اس کو میچ کر کے اگر کرتے ہیں تو وہ صورتحال جو ہے وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی رہے گی۔ اسی طرح ان کا جو نواں گھر ہے، نواں گھر بہت مضبوط ہے۔ نویں کا مالک 9th ہاؤس کا لارڈ ستارہ عطارد، ستارہ زحل 9th ہاؤس بلکہ 10th ہاؤس کا لارڈ بھی ہے۔ جب 10th ہاؤس کا لارڈ 9th ہاؤس میں بیٹھتا ہے تب 9th ہاؤس کو مزید طاقتور کر دیتا ہے، بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت مضبوط پوزیشن پہ آ جاتا ہے۔ تو 9th ہاؤس جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے 9th ہاؤس۔ تو اس کے لیے اگر کوئی لوگ سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی لوگ بیرون ملک سفر پہ جانا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس طرح دیگر معاملات جو نصیب اور خوش نصیبی اور ان تمام حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بڑی حد تک کامیابی ہے۔ آپ اس کو بالکل کریں اور بلا جھجک ہو کر کریں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بڑی حد تک کامیابی ملے گی۔ اور 10واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، 10ویں یعنی 10ویں کا مالک بھی 9ویں، تو یہ ایک بہت اچھی پوزیشن ہے 10ویں گھر کی۔
اور مرکری بھی 10ویں گھر پڑا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک 5ویں کا مالک ہو کر 10ویں گھر پڑا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک بہت اچھا سائن ہے۔ اسی طرح 11واں گھر جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، 11ویں کا مالک جو ہے ستارہ مشتری نامے پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک سے جن لوگوں نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یا کوئی ایسا کوئی بونڈ وغیرہ خریدا ہوا ہے، یا کوئی انعامی کوئی ایسی اسکیم میں حصہ لیا ہوا ہے، اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو ناظرین، اس طرح آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 3 2 1 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے لال چیز کا۔ 14 یعنی جیمنائی، تو جیمنائی والوں کی پوزیشن جو ہے وہ بھی کافی اچھی بنی ہوئی ہے۔ اس لیے اچھی بنی ہوئی ہے کہ ان کو ستارہ سورج اور زورا شرف کا ہو کر زورا لگن سے 10ویں گھر پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا یوگ ہوتا ہے، بہت زبردست یوگ ہوتا ہے۔ اسینڈنٹ ان کا کافی مضبوط ہے، اسینڈنٹ کا لارڈ نگن سے نامے پڑا ہوا ہے اور اپنے گھر کو دیکھتا ہے۔ جب کوئی ستارہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے تو اس گھر کو مضبوط کرتا ہے، تو آپ کا اسینڈنٹ کو یہ طاقتور کر رہا ہے، اسینڈنٹ کو مضبوط بنا رہا ہے، اور جب اسینڈنٹ مضبوط ہوتا ہے تو عزت رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسینڈنٹ چونکہ آپ کی شخصیت ہے، جب اسینڈنٹ مضبوط ہے تو ہر چیز طاقتور ہے۔ اسی طرح دوسرا گھر جو ہے قمر برج سرطان کا ہو کر دوسرے گھر پڑا ہوا ہے، جو کہ ایک بہت خوبصورت سائن ہے۔ مون جب دوسرے گھر میں ہو تو مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، پیسے کی روانی رہتی ہے، انعام و اکرام بھی ملتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی جگہ سے پیسہ ملتا ہے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ بونڈ کرنسی اس طرح کا جو لوگ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت اچھی پوزیشن بنی ہوئی، ان کو کام کرنا چاہیے، ان کے معاملات بہتر ہیں۔ چونکہ دوسرا گھر مستقبل کا بھی ہوتا ہے، تو جو لوگ مستقبل کے حوالے سے کوئی پلان کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا موقع ہے، ان کو کر لینا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی کافی بہتر ہے۔ تیسرے کا مالک ستارہ سورج لگن سے 10ویں براجمان ہے، تو تیسرا گھر بھی بہتر ہے، جس میں ملازمین وغیرہ ہیں، ہمسائے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ کے تعلقات اور معاملات بہتر رہیں گے۔ چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، چوتھے کا لارڈ ستارہ عطارد لگن سے نامے پڑا ہوا ہے، اور نامہ گھر جو ہوتا ہے وہ ذائچے میں بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بیرون ملک سے کوئی ایسی فنڈنگ ہونے والی ہے جس سے آپ نئی سواری بنا سکتے ہیں، نیا گھر بنا سکتے ہیں، نیا کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی ایسا جو بھی، چونکہ چوتھا گھر تعلیم کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، تو جو لوگ جیمنائی والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ درس و تدریس بھی کرتے ہیں، یہ لوگ لائر بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ بینکر بھی ہوتے ہیں، تو جو قلم کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ جیمنائی سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو جیمنائی والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ویسے بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں، بہت زیادہ ذہین، بہت ذہانت ان کے لیے، یعنی یہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بیفور ٹائم ان کے دماغ میں کلک ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ ان کی سکس سینس، مرکری کا تعلق سکس سینس سے بھی ہوتا ہے، تو چونکہ ان کی سکس سینس بہت طاقتور ہوتی ہے، تو اس طرح ان کے معاملات مجھے جیمنائی والوں کی صورتحال چوتھے گھر کے حوالے سے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، جس کی راشی زورا وینس لبرا بنتی ہے، جس کی راشی، جس کا لارڈ ستارہ زورا بنتا ہے، تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو جو لوگ اولاد کے حوالے سے، جو لوگ کوئی ڈگری کے حوالے سے، جو لوگ بیرون ملک کوئی تعلیم کے حوالے سے جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی پوزیشن مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی حد تک یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، ان کا جو 7واں گھر ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے ابھی، ایک تو منگل یوگ بنا ہوا ہے، دوسرا 7ویں کا لارڈ جو ہے ستارہ مشتری
लगन से 8वें घर पड़ा हुआ है, लिहाजा मैरिज के हवाले से या कोई शराकती कारोबार के हवाले से या बैरून मुल्क कोई बिज़नेस के हवाले से अभी कोई ऐसी कोई कदम ना उठाएं जिससे आपको खुदा ना करे किसी नुकसान का अंदेशा हो। तो लिहाजा अभी रुक जाएं, रुक जाना बेहतर है। जब आप रुक जाते हैं किसी काम के लिए तो उसमें आपकी बेहतरी होती है, बेटरमेंट होती है, तो रुक जाना बेहतर है। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली यही कहती है कि अगर आप जो दरिया बह रहा है अगर आप उसी रौ में बह जाते हैं तब आप कामयाब हो जाते हैं, और अगर आप नहीं बहते मुखालिफ चलेंगे तब उसकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो इसी तरह इनका जो 9वां घर है वो थोड़ा सा, वैसे तो नावे में सितारा अतारद बरा जमान है जो लगन का लॉर्ड होकर नावे पड़ा हुआ है, लेकिन उसका लॉर्ड जो है वो 8वें पड़ा हुआ है। तो लिहाजा 50-50 है। अगर आप कोई ऐसा नावे घर के हवाले से जैसे कोई बैरून मुल्क सफ़र वगैरह, हज उम्रा ज़ियारतें वगैरह या सेकंड मैरिज के हवाले से अगर कोई आप करना चाहते हैं तो इसका चांस 50-50 है। तो इसमें आप अगर थोड़ा सा सब्र कर लेंगे, क्योंकि मुश्तरी 10 अप्रैल को सितारा मुश्तरी यानी जुपिटर चेंज होकर जब लगन से 9वें घर आ जाएगा आपके, तब आपकी पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी, फिर एक किस्म का राजयोग हो जाएगा, यानी 10वें का मालिक 9वें। तो 10 अप्रैल में ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप इंशाल्लाह इसमें वेट करें, मैं समझता हूँ कि आपकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। तो 10वां घर भी बेहतर है क्योंकि सूरज और ज़ोरा 10वें घर पड़े हुए हैं, तो 10वां घर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी बेहतर है 10वां घर। तो 10वें घर के हवाले से, और सन और वीनस शरफ का होकर एग्जॉल्टेड होकर पड़ा हुआ है, और सन भी बेहतर। सन 10वें घर का जो एक्चुअल जो हम कहते हैं ना, जो 10वें घर के जो घरों के लॉर्ड होते हैं जिसको हम कारजेश कहते हैं, ये एक लॉर्ड होते हैं 10 के एक्चुअल जो घर होते हैं। तो सूरज का एक्चुअल 10वां घर उसका असल में उसका अपना घर जो है वो 10वां घर है। जैसे ज़ोहल का 6, 8, 12 ये ज़ोहल के एक्चुअल घर है, क्योंकि नहस घर हैं तो नहस सितारा है। मंगल तीसरे घर का कारजेश है। तो इसी तरह ही मुख्तलिफ सैयारे जो हैं उनके एक एक्चुअल घर भी होते हैं जिसको कारजेश भी कहते हैं। तो ये सूरज 10वें घर का, तो इसका मतलब ये हो कि जेमिनी वालों का 10वां घर बहुत ताकतवर है। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाजमत में तरक्की, कोई नई जॉब जो लोग तलाश कर रहे थे उनके लिए इंशाअल्लाह ताला सूरत हाल बनी हुई है। तो इस तरह आपका लकी नंबर जो है 342 है, और आपने सदका देना है लाल चीज़ का और काली चीज़ का। सरतान यानी कैंसर, तो कैंसर वाले लोग वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, ज़िंदगी में इनके उतार चढ़ाव बहुत रहता है। ये लोग काफ़ी इंसानी हमदर्दी भी रखते हैं और इंसान दोस्त भी होते हैं, बहुत फ़राख दिल भी होते हैं। आमतौर पर ख़ानदानी मामलात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। आमतौर पर ज़मीन और जायदाद से इनको फ़ायदा होता है। जैसे इनके लगन का लॉर्ड लगन में है, बुर्ज सरतान का होकर पड़ा हुआ है, तो जब बुर्ज सरतान का होकर कमर इनके लगन में पड़ा हो तो ऐसे लोगों को खाने पीने की अशिया से भी फ़ायदा होता है। अमूमन होटल वगैरह अगर ये लोग बना लेते हैं तो इससे भी फ़ायदा होता है। और सरतान वालों का एसेंडेंट इस वक्त बहुत मजबूत चल रहा है, बहुत ताकतवर चल रहा है, और सूरत हाल भी बहुत अच्छी है। तो लिहाजा इनको इस वक्त आगे बढ़ना चाहिए, कतई पीछे नहीं रहना चाहिए, ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। दूसरा घर जो खाना माल है, दौलत का घर है, वो भी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि उसको बैरून मुल्क से भी फंडिंग हो सकती है, बैरून मुल्क से कारोबार भी हो सकता है, रोज़गार भी मिल सकता है बैरून मुल्क के हवाले से। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन इनकी खाने माल की बनी हुई है, दौलत की काफ़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है। तीसरा घर जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि तीसरे का लॉर्ड सितारा अतारद लगन से 8वें पड़ गया है, तो लिहाजा तीसरे घर के हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ख़ास तौर पर मुलाजमीन से जो आपसे इन्वॉल्व हैं उनसे थोड़ा सा मोहतात रहेंगे, तो उससे किसी खुदा न करे अगर किसी कोई ऐसा मुलाजमीन आपकी कोई उसकी नीयत ख़राब हो जाए और आपको कोई ऐसा कोई सूरत हाल बनाना चाहे, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप मुहतात होंगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसी तरह इनका चौथा घर जो होता है, चौथा घर ख़ानदान का होता है,
ماں کا ہوتا ہے چوتھا گھر، تو چوتھے گھر پہ ویسے ہی سرطان والوں کی گہری نظر ہوتی ہے، اور ہمیشہ چوتھے گھر کی مطلب یہ لوگ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ جی میرا خاندان یہ ہے، میرا خاندان، کیونکہ یہ اپنے خاندان پر گہری نظر رکھتے ہیں چوتھے گھر والے، برج سرطان والے لوگ۔ تو چوتھا گھر ان کا بہت مضبوط ہے، چوتھے کا لارڈ ان کا 5ویں نامے پڑا ہوا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے وہ بھی تقریباً محتاط رہنے والا ہے۔ اس لیے محتاط رہنے والا ہے کہ ایک تو کیتو پڑا ہوا ہے اور دوسرا ستارے کم مریخ کے بالکل سامنے ہے، تو کوئی ایسا جذباتی کام اولاد کے حوالے سے یا کوئی معاملات نہ کریں جس سے آپ کے معاملات میں کمزوری آ جائے۔ تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے اس میں زحل اور مشتری کا کران ہے، یہ ایک بہت اچھا کران ہے، تو میرج کے حوالے سے، اور دوسرا یہ جو آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی شراکتی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بالکل کرنا چاہیے، اس میں آپ کو بہت بڑی کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میرج کے حوالے سے اگر شادی کا کوئی ایسا کوئی سسٹم آپ کا بننے جا رہا ہے تو آپ کو بالکل کر لینی چاہیے، چونکہ منگل یوگ بھی نہیں، ستارہ قمر لگن میں یہ اچھا جب کسی شادی کے لیے 7 گھڑی دیکھی جاتی ہے تو مون کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے۔ جب بھی ہم کسی کی 7 گھڑی نکالتے ہیں، مثال کے طور پہ بعض لوگ تو بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ 7 گھڑی میں اگر شادی کی جائے تو وہ بڑی کامیاب ہوتی ہے، تو اس میں قمر کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے کہ ستارہ مون کس پوزیشن پہ، تو تب وہ 7 گھڑی جو ہوتے ہیں، کیونکہ مون کی بڑی اہمیت ہے، ستارے قمر کی ذائچے میں سب سے بڑی اہمیت ہے ستارے قمر کی اور سن کی، سورج کی بھی۔ تو اس طرح بہت اچھی 7 گھڑی بھی بنی ہوئی ہے، تو اگر کوئی ایسا کوئی سسٹم آپ کا بنا ہوا ہے تو آپ کو بالکل کر لینا چاہیے۔ تو اسی طرح جو 9واں گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، زورہ شرف کا ہو کے، ایگزالٹڈ ہو کے، برج حوت میں اس کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہو کر 9ویں گھر پڑا ہوا ہے، اور ستارے مشتری کی اس پہ پورن نظر ہے۔ جوپیٹر کی تیسری نظر سب سے طاقتور نظر ہوتی ہے، تو برج سرطان والوں کے لیے جو 9واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، اور کیونکہ زورہ وینس ایگزالٹڈ ہو کر پڑا ہوا ہے، وینس جہاں عام طور پر اپنے برج کا ہی ہو کر پڑا ہو تو بہت طاقتور ہوتا ہے، تو برج حوت میں تو اس کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے یہ، تو 9واں گھر بہت طاقتور ہے۔ تو جو 9ویں گھر کے حوالے سے اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی لوگ سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ حج عمرہ یا زیارتوں وغیرہ پہ جانا چاہتے ہیں، تو مطلب اس طرح کے بیرون ملک کے حوالے سے یا خوش نصیبی کے حوالے سے اگر کوئی آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا وقت ہے، آپ کو کر لینا چاہیے، کیونکہ کامیابی ہیں آپ کی۔ تو اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، یعنی 10ویں کا مالک 11ویں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 10ویں گھر کی جو بھی منصوبات ہیں، جیسے حکومت ہے، ملازمت ہے، ترقی ہے، پرموشن ہے، عزت ہے، مرتبہ ہے، ان تمام چیزوں میں اضافے کا باعث بنے گا ستارہ مریخ، جو کہ ذائچے میں لگن سے 11ویں گھر پڑا ہوا ہے۔ چونکہ 11واں گھر مفادات کا ہوتا ہے، فائدوں کا ہوتا ہے، تو 10ویں گھر کی جو منصوبات ہیں ان کا آپ کو فائدہ ہونے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ بالکل بلا جھجک کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ تعالی، اور آپ نے یہ کام اچیو کر لینا ہے۔ اسی طرح آپ کا لکی نمبر جو ہے 543 ہے، اور آپ کو صدقہ دینا ہے ہری چیز کا، اور دوسرا صدقہ دینا ہے آپ کو لال چیز کا، چونکہ مریخ اور راہو کا ایک کمبینیشن یعنی یہ نحس سے وہ بنا ہوا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ایک لال چیز کا تھوڑا سا ایک مٹھی بھر بھی صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ برج اسد یعنی لیو، تو لیو والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت سخی ہوتے ہیں۔ سورج ہمارے اس نظام شمسی کا بہت اہم ستارہ ہے اور زندگی کا ضامن بھی ہے۔ جو لوگ برج اسد والے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑی بھرپور زندگی گزارتے ہیں، بہت بڑے سخی ہوتے ہیں، لوگوں پر مہربان ہوتے ہیں، یہ لوگ عمل پسند ہوتے ہیں، آپ سے جو بات کریں گے اس کو پورا کریں گے،
جیسے اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے نا کہ ایمان والو وہ بات مت کہو جو تم نہیں کر سکتے، تو یہ بات ان پہ بھی پوری اترتی ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں اس پہ پورے اترتے ہیں۔ اور سورج طاقتور ہے، بلکہ ہر مذہب میں اس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ برج تبدیل کر کے برج حمل میں آتا ہے تو دنیا میں بہت سارے مذہبوں کے حوالے سے بہت ساری رسومات ادا ہوتی ہیں۔ جیسے اسلام میں مسلمان اسے نوروز کہتے ہیں، اور مختلف مذہبوں کے لوگ اس پہ نوروز پہ انشاءاللہ میں بڑی ایک تفصیل سے بات کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس پہ میری بڑی سٹڈی ہے انشاءاللہ۔ میرے فادر بھی اس کے لیے جو ایک 7 گھڑی نکالا کرتے تھے جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ اب جب نیکسٹ ٹائم آ رہا ہے تو ہم اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے نوروز پہ بات کریں گے کہ اس کی ایکچول پوزیشن کیا ہے۔ اچھا ناظرین، میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو نوروز ہوتا ہے اس میں ایک بڑا خوشی کا وہ سما ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ سن کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے سن کو اس کے اندر۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ویسے بھی اس وقت ان کا جو اسینڈنٹ ہے وہ ان کا تقریباً تھوڑا سا اس وقت تقریباً ویک ہے۔ اس لیے ویک ہے کہ لگن کا لارڈ لگن سے 8ویں پڑ گیا۔ جب یہ 14-15 اپریل کو سورج برج حمل میں آ جائے گا، ایریز میں آ جائے گا سورج، تب ان کی پوزیشن جو ہے نا اور زیادہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ ابھی تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھیں، دیگر معاملات کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ بھال کر چلیں۔ تو چونکہ لگن کا لارڈ لگن سے 8ویں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں لال چیز کا صدقہ دے کر گھر سے نکلنا، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ صدقہ دے کر نکلتے ہیں، ویسے تو سن والے لوگ ڈرتے ورتے نہیں ہیں کسی سے، لیکن پھر بھی صدقہ تو حضور کا بھی فرمان ہے، میرے رب کا بھی فرمان ہے کہ آپ صدقہ بلاؤں کو دور کر دیں، تو تھوڑا سا ایک مٹھی بھی اگر آپ دے کر نکلتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بہت اچھا ہے۔ دوسرے کا لارڈ ستارہ عطارد لگن سے 7ویں گھر پڑا ہوا ہے جو کہ کاروبار کا ہوتا ہے، یعنی آپ کو جو بھی مال و دولت، جو بھی پیسہ، جو بھی دولت، جو بھی بونڈ، ڈالر، انعام وغیرہ جو بھی آپ کا نکلے گا وہ کاروبار سے نکلے گا۔ آپ کاروبار کو بڑھائیے، کاروبار کو آگے لے کر چلیے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سسٹم اس وقت آپ کے لیے بنا ہوا ہے یہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ تو اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا، تیسرے کا مالک لگن سے 8ویں پڑا ہوا ہے، تو تیسرے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو برج اسد والوں کو تھوڑا سا اس ہفتے دیکھ بھال کر تھوڑا سا، خاص طور پر ملازمین کے حوالے سے تھوڑے سے محتاط رہیں، اور کوئی ہمسایوں وغیرہ سے کوئی ایسی کوئی بات چیت، کوئی لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط بنا ہوا ہے۔ چوتھے کا لارڈ لگن سے 10ویں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا راج یوگ ہوتا ہے چوتھے کا، اور 10واں گھر جو ہے یعنی چوتھے کا مطلب ہے جو چوتھے کی جو منصوبات ہیں وہ 10ویں گھر میں ہونے کا مقصد ہے کہ آپ کے لیے اس کی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اب وہ آسانی سے اچیو کر لیں گے۔ 10واں گھر چونکہ عزت کا ہے، مرتبے کا ہے، آپ کے فیور میں ہوتا ہے، جب کوئی چیز کسی کا لارڈ اس گھر میں بیٹھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گی، آسانی سے آپ اس کو اچیو کر لیں گے۔ تو چوتھا گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، جس میں گاڑی ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، ماں ہے، یہ تمام، والدہ کی صحت بہتر رہے گی، دیگر چیزیں آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو جو چوتھا گھر ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو 5واں گھر ہے وہ تھوڑا سا اس کو آپ نے تھوڑا سا احتیاط لے کر چلنا ہے 5ویں گھر کو، کیونکہ 5ویں کا لارڈ 20 ستارہ مشتری لگن سے چھٹے پڑا ہوا ہے، تو آپ نے تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنا ہے۔ اور کب تک چلنا ہے؟ جب تک 10 اپریل 2021 کو ستارہ مشتری چینج ہو کر برج دلو میں نہیں آ جاتا۔ جیسے ہی دلو میں آئے گا، سن والے جو لوگ ہیں، جو برج اسد والے لوگ ہیں، ان کی چاندی ہو جائے گی۔ کیوں چاندی ہو جائے گی؟ اس لیے کہ ان کے لگن سے 7ویں بیٹھ جائے گا، اور وہاں سے 5ویں گھر کو بھی دیکھے گا جو کہ بہت مضبوط ہے، اور 9ویں گھر کو بھی دیکھے گا، یعنی دونوں گھروں پہ اس کا سایہ پڑ رہا ہوگا، جو کہ ایک بہت مضبوط پوزیشن ہے۔ اور دوسرا
جب 7ویں گھر میں بیٹھے گا تو لگن کو بھی دیکھے گا، آپ کی عزت میں، مرتبے میں، جن لوگوں کی میرج شادی رکی ہوئی ہے ان لوگوں کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھی پوزیشن بنائے گا یہ۔ تو اسی طرح جو 9واں گھر ہے وہ ان کا بہت مضبوط ہے، لیو والوں کا۔ 9ویں کا مالک ستارہ مریخ لگن سے 10ویں براجمان ہے، تو بہت اچھی پوزیشن ہے، بہت اچھی پوزیشن۔ یہ جو 10ویں گھر کی جو کمزوری اس وقت برج اسد والوں کے لیے چل رہی ہے نا، یہ 9ویں کا مالک ہو کر 10ویں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوا کہ وہ 10ویں گھر کو طاقتور کر رہا ہے، اس کمزوری کو دور کر رہا ہے جو کہ 10ویں گھر کے حوالے سے بنی ہوئی۔ تو لہذا 9واں گھر بہت طاقتور ہے۔ 10واں گھر اگر تھوڑا سا ویک ہے تو 9ویں گھر نے یعنی 9th ہاؤس نے اس کو مزید مضبوط بنا دیا۔ تو جو 10ویں گھر والے لوگ ہیں ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کسی بھی طریقے سے ان کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ان کی ملازمت میں، ترقی میں، پوسٹنگ میں۔ تو چونکہ لیو والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کام بھی اسی طرح کا کرتے ہیں، گورنمنٹ میں، فوج میں، پولیس میں، اعلیٰ عہدوں پہ، مضبوط عہدوں پہ، ایڈمنسٹریٹر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ، بہت پاورفل، یعنی جو طاقتور کام ہوتے ہیں وہ یہ لیو والے لوگ کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا لکی نمبر 521 ہے، اور ان کو صدقہ دینا چاہیے، سفید چیز کا صدقہ دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معاملات مجھے کافی اچھے ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں۔ سنبلا یعنی ورگو، تو ورگو والے جو لوگ ہیں ان کا تو اسینڈنٹ تھوڑا سا ویک ہے، اور اس کے لیے ان کا جو لگن کا لارڈ ہے ستارہ عطارد لگن سے چھٹے پڑ گیا تو تھوڑا سا ویک ہے۔ ویسے ورگو والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، دل پہ رول کرتے ہیں انسان کے، یہ لوگ تبدیلی بہت پسند کرتے ہیں، اپنی جاب بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں میں کاروبار کرنے کی صلاحیت بقدر اتم پائی جاتی ہے، بہت بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان میں بڑی ذہنی صلاحیت ہوتی ہے کاروبار کرنے کی۔ ان کے کاروبار کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر علمی کاموں سے ہوتا ہے، جیسے کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں یہ لوگ، بینکر ہوتے ہیں یہ لوگ، جو پیسے کا لین دین، کرنسی کا کام، اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ تو ان کے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، ان کا جذبہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ اگر ستارہ عطارد آپ کے ذائچے میں کمزور ہو جائے تب یہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اگر مضبوط ہو جائے تو تب بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ گھومنے پھرنے کے بھی شوقین ہوتے ہیں۔ تو بات کاروبار کی ہے تو کاروباری مطابق ان کا جو اس وقت جو ستارہ زہرہ ہے، جو لگن سے دوسرے گھر کا لارڈ ہے اور کاروباری گھر کا لارڈ ہے، اور وہ لگن سے 7ویں گھر پڑا ہوا ہے، اور 7واں گھر کاروبار کا ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ کو برج سنبلا والے جو لوگ ہیں ان کو جو کچھ بھی اس وقت ملنا ہے وہ کاروبار سے ملنا ہے۔ تو کاروبار جتنا جم کر کاروبار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، جو پیسے کا لین دین، کرنسی کا، بینک کا، اکاؤنٹ کا، اور مطلب ہے کہ یہ اسی طرح کا کام کرتے ہیں، ٹیچر بھی ہوتے ہیں، لائر بھی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں کتابی جو بھی مطلب ہے کہ یہ کام کرتے ہیں وہی ان کا سلسلہ ایک جو ہوتا ہے علم سے، یعنی یہ لوگ بیسیکلی یہ لوگ علم سے روزی کماتے ہیں، کتابوں کی سیل بھی کرتے ہیں، کمپیوٹر بھی بیچتے ہیں۔ مطلب سنبلا والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی صورتحال جو ہوتی ہے وہ اسی حساب سے ہی ہوتی ہے۔ دوسرا گھر بہت طاقتور ہے کاروبار میں، کیونکہ دوسرے کا لارڈ ستارہ زہرہ اس وقت ایگزالٹڈ شرف کا ہو کر 10 ڈگری پہ چل رہا ہے، جو کہ بہت مضبوط پوزیشن ہے، بہت طاقتور پوزیشن۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاملات مجھے کافی اچھے ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے، لیکن تیسرے گھر کے حوالے سے ملازمین سے آپ نے خاص طور پر آپ نے محتاط رہنا ہے، اور اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، ہمسایہ، دوست، احباب، ان سے کوئی اس قسم کی گفتگو نہ کریں جس سے آپ کے معاملات میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ تو لہٰذا آپ اس حوالے سے آپ کو بالکل نارمل رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ جتنا نارمل رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاملات اتنے زیادہ جو ہے نا وہ فیور میں آ جائیں گے۔ تو چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ سنبلا والوں کا چوتھا گھر چونکہ ستارے مشتری سے لنک رکھتا ہے تو اس لیے ان کی ماں کی دعائیں اور ان کے بزرگوں کی دعائیں ان کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں، چونکہ ستارہ مشتری مذہبی ستارہ ہے، مذہب کے حوالے سے ہم مشتری کسی سے جو بھی بات کرتے ہیں
تو اس لیے ان کو جو ہے ان کو کوئی جائیداد وغیرہ پراپرٹی کا حصول، موروثیت میں کوئی گاڑی کوئی سواری، ان چیزوں کے ملنے کے امکانات بہت روشن ہیں، بہت طاقتور ہیں ان کے۔ تو چونکہ ان کے ساتھ ماں کی دعائیں، ان کے ساتھ اکثر سنبلہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کی دعائیں لیتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اور بزرگان دین اور بزرگوں کی بڑی عزت، بڑی رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابی کا انحصار انہی چیزوں پر ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بلکہ زندگی میں کوئی مسجد وغیرہ بھی بنا دیتے ہیں، کوئی عبادت گاہ بھی بنا دیتے ہیں، اور لوگوں کے لیے بہت کچھ، لوگوں کی سیوا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو چوتھا گھر بہت مضبوط ہے، اسی طرح پانچواں گھر بھی بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے۔ پانچویں کا لارڈ، پانچویں ستارہ زحل پانچویں گھر پڑا ہوا ہے، جو کہ بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے۔ جو کوئی آپ ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، کمپٹیشن کا امتحان دینا چاہ رہے ہیں، بیرون ملک سے کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بیرون ملک پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بالکل کریں، اللہ نے چاہا تو اس میں بہت کامیابی ہوگی۔ چونکہ آپ کا پانچواں گھر جو ہے جدی یعنی ستارے زحل سے لنک رکھتا ہے، تو سیٹرن والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مستقبل بہت روشن ہوتا ہے، کیونکہ یہ بچپن میں اتنے زیادہ پاورفل نہیں ہوتے، لیکن جیسے جیسے ان کی ایج گزرتی ہے یعنی، اور دوسرا دور دراز سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بیرون ملک سے کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ موجودہ یعنی آپ کے گھر سے، یعنی آپ کے مدر لینڈ سے وہ آپ بہتر اور طاقتور ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، آپ میں صلاحیت موجود ہے اس چیز کی۔ تو اسی طرح آپ کا جو ساتواں گھر ہے وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لو میرج کا 150% فارمولہ اس وقت آپ کے ذائچے میں موجود ہے، اور اگر آپ میں کوئی رکاوٹ پچھلے دنوں بنی ہوئی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہو گئی ہے۔ اب آپ ذرا سے بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ تو لو میرج کا یوگ بنا ہوا ہے، میرج کا یوگ بنا ہوا ہے، منگل یوگ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ شراکتی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو لگژری چیزوں کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ عورتوں کے استعمال کی چیزیں جیسے کاسمیٹک وغیرہ ہے، یہ وہ اس طرح کپڑے ہیں، لیڈیز گارمنٹس ہے، اس طرح کا جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی۔ میں سوچتا ہوں وہ 2 سٹیپ اور اوپر جائیں گے، کیونکہ زورا ستارہ وینس کا لگن سے 7ویں گھر ہونا کاروبار میں وسعت دے گا، کاروبار کو بڑھائے گا، معاملات کو بہتر کرے گا، آپ کی عزت میں، مرتبے میں، آپ کی کاروباری صورتحال، آپ کا ایک نام بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں۔ تو اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ بھی بہترین ہے، یعنی 9ویں گھر کا مقصد یہ ہے کہ آپ بیرون ملک سے بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیرون ملک سے اگر کوئی بزنس، کوئی کاروبار، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام، کوئی گارمنٹس وغیرہ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو اسی طرح 10واں گھر بھی سنبلہ والوں کا 10th ہاؤس بھی مجھے مضبوط لگ رہا ہے، کافی بہتر لگ رہا ہے انشاءاللہ، اس میں آپ کی ترقی، پرموشن وغیرہ معاملات بہتر ہیں۔ اور 11واں گھر مون، چندرما 11ویں گھر 15 ڈگری کا ہو کر پڑا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ابھی سے کوئی انعامی اسکیم، لاٹری وغیرہ میں اگر آپ حصہ، انعامی بانڈ وغیرہ میں اگر کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں تو بالکل لیجئے، اس کو کیجئے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری کامیابیاں ہوں گی۔ آپ کا لکی نمبر 732 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے ہری چیز کا۔ میزان یعنی لبرا، تو میزان لبرا ذائچے کا 7واں گھر ہوتا ہے، اس کا مالک ستارہ زورا ہے۔ یہ اس برج میں ستارے زحل کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے۔ تو میزان والے جو لوگ ہیں ان کا اسینڈنٹ جو ہے وہ مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے، اس لیے اچھا لگ رہا ہے کہ میزان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت تکڑی ہوتی ہوئی لگ رہی ہے آگے، کیونکہ اس کے 4تھے گھر میں ستارہ زحل اور مشتری آ گیا، اور عطارد مرکری اس کے اسینڈنٹ کو دیکھتا ہے۔ تو میزان والوں کی پوزیشن جو ہے وہ کافی اسینڈنٹ کے اعتبار سے تو کافی اچھی ہے، لیکن ان کا خانہ مال جو ہے، جو دولت کا گھر ہے، وہ قدر کمزور ہے میزان والوں کا، لیکن یہ عقل مند ہوتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اپنے نقصان سے بچ سکتے ہیں یہ میزان والے جو لوگ، چونکہ یہ بڑے انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں، ججز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ دلیل سے بات کرتے ہیں،
تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جو خانہ مال کا جو گھر ہے اس کو یہ کافی بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں. تھوڑا سا ویک ہے، خیال رکھیے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں اتنی اللہ نے آپ کو سمجھداری دی ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں. اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ کافی بہتر ہے، کافی اچھا ہے. چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. چوتھے گھر کے اندر مشتری اور زحل کا کران پڑا ہوا ہے چوتھے گھر کے اندر جو برج جدی میں. تو جب چوتھے گھر کی پوزیشن مضبوط ہو جائے تو پھر یہ اچھی پوزیشن بنتی ہے جائیداد میں، پراپرٹی میں، اور کوئی ایسا یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی اس طرح کی. چونکہ یہ چوتھا گھر جو ہوتا ہے تعلیم کا بھی ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو کام بھی کرتے ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں. جن کا چوتھا گھر مضبوط ہوتا ہے ان کو تعلیمی حوالے سے کوئی ایسا سلسلہ شروع کرنا چاہیے جس میں ان کو بہت بڑی کامیابی، چونکہ سیٹرن چوتھے گھر میں آ گیا ہے ان کے، تو ان کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس میں چوتھا گھر ماں کا بھی ہوتا ہے، تو والدہ کی بھی صحت میں ان کی بہت اچھی ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. یہ لوگ اچھے کپڑے پہننے کے شوقین ہوتے ہیں، خوشبویات وغیرہ کے شوقین ہوتے ہیں، اور میزانی لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں زندگی میں کوئی ایسا کام کریں جسے لوگ بہت عرصے تک زندہ رکھیں. تو ایسی خواتین جو ہوتی ہیں ان کے بھی معاملات میرا خیال ہے کہ اب کافی بہتر ہوں گے. اگر کوئی اختلاف کچھ پچھلے دنوں کچھ ایسا تھوڑا بہت ہو گیا تھا، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کافی بہتری آ جائے گی. تو پانچواں گھر بہت طاقتور ہے، پانچویں ستارہ عطارد برا جمان ہے. پانچویں کا لارڈ چوتھے کافی بہتر ہے، کافی اچھی پوزیشن میں. لیکن جو میرج کا ساتواں گھر ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے. ساتویں کا لارڈ ستارہ مریخ لگن سے آٹھویں پڑا ہوا ہے. تو میرج کے حوالے سے کوئی ایسا کام، کوئی ایسا سلسلہ ابھی مت کریں، تھوڑا سا ویٹ کریں جب تک مارس چینج نہیں ہو جاتا، یا مارس کی چینج کا انتظار کریں. اور دوسرا ایک اور چینج جو آ رہا ہے، جو جوپیٹر کا چینج آ رہا ہے، جو کہ جوپیٹر برج دلو میں آ رہا ہے. جب جوپیٹر برج دلو میں آئے گا تو اس کی تیسری نظر جو ہوگی وہ آپ کے ساتویں گھر پہ پڑے گی. جب ساتویں گھر پہ پڑے گی تو وہ یہ لو میرج کا یوگ بنتا ہے. اور یہ کب آئے گا؟ یہ 10 سے 12 اپریل کے درمیان جو ہے نا یہ جوپیٹر چینج ہو جائے گا. جب چینج ہوگا تو انشاءاللہ کافی اچھی پوزیشن بنے گی. تو اسی طرح ان کا نامہ گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے. نامے کا لارڈ ستارہ عطارد لگن سے پانچویں پڑا ہوا ہے. تو جو لوگ کوئی بیرون ملک سفر، اور نامہ گھر سیکنڈ میرج کا بھی ہوتا ہے، دوسری شادی کا بھی ہوتا ہے سیکنڈ میں. جن لوگوں کی پہلی شادی خراب ہو گئی یا کچھ ایسا سلسلہ، اور ان کی لو میرج بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نامے کا مالک اگر پانچویں پڑا ہو تو دوسری شادی لو میرج ہوتی ہے. تو معاملات کافی اچھے ہیں انشاءاللہ نامے گھر کے حوالے سے. حج، عمرہ، سفر، ٹریول وغیرہ، یہ وہ کنسٹرکشن بھی اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ خوش نصیبی کا ہے نامہ گھر. جب خوش نصیبی آپ کے ساتھ ہوگی، فیور میں ہوگی، تو تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی. اسی طرح 10واں گھر جو ہے، 10ویں کا لارڈ ستارہ قمر لگن سے 11ویں پڑا ہوا ہے. تو 10ویں گھر کی مفادات، فائدے، خواہشات کا تکمیل ہونا. اگر 10ویں گھر میں آپ کوئی پوسٹنگ چاہ رہے ہیں تو یقیناً ہوگی، آپ پروموشن چاہ رہے ہیں تو یقیناً ہوگی، آپ گورنمنٹ میں کوئی جاب ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو 10واں گھر بھی کافی مجھے اچھا لگ رہا ہے. اور 11واں گھر جو ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہے، کیونکہ چندرما 11ویں گھر پڑا ہوا ہے. تو 11واں گھر بھی بہتر ہے، جو انعامی بانڈ اسکیم وغیرہ اس حوالے سے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کافی بہتر ہے. ان کا لکی نمبر ہے 743، اور ان کو صدقہ دینا ہے لال چیز کا. اور دوسرا ایک ورد ہے، یا مالک ہو یا قدوس ہو، اور اگر تانبے کا کوئی چھلا مل جائے تو وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں. اسکارپیو یعنی عقرب، تو عقرب والوں کی پوزیشن جو ہے وہ اب قدرے بہتر ہو رہی ہے. مون بھی ان کا جو ہے وہ 10ویں گھر آیا ہوا ہے. اسینڈنٹ بھی ان کا کافی بہتر ہے. سورج اور عطارد اسینڈنٹ کو دیکھتے ہیں، اور سورج اور زورا اسینڈنٹ کو دیکھتے ہیں. وینس کو برج ہوت میں شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے وینس برج ہوت میں. تو
تو کافی بہتر صورتحال بنی ہوئی ہے۔ یہ ویسے بھی پانی کا برج ہوتا ہے اور یہ لوگ بڑے پختہ ذہن ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں جلد بازی ہوتی ہے، یہ لوگ حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ ریسرچ سے اقربی گھوڑے دیر سے دوڑتے ہیں لیکن اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کا جو دوسرا گھر ہے خانہ مال ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہے، یعنی منافع نہیں تو نقصان نہیں ہے ان کے لیے۔ تو اسکارپیو عقرب جو ہے اب بتدریج بہتر پوزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ تو ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ تیسرے گھر میں زحل اور مشتری کا کران بنا ہوا ہے جو کہ ایک بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط کران ہے یہ مشتری اور زحل کا۔ تو انشاءاللہ اس سے ان کو کافی فائدہ ہوگا۔ اچھا، چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے کیونکہ عطارد پڑا ہوا ہے، چوتھے گھر کے اندر مرکری پڑا ہوا ہے اور یہ 11ویں کا لارڈ ہو کر پڑا ہوا ہے۔ اور 11واں گھر کائے کا ہوتا ہے؟ مفادات کا ہوتا ہے، یعنی جو چوتھا گھر ہے اس کی جو بھی مفادات ہیں وہ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی نیا گھر ہے، نئی سواری ہے، نیا جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، کوئی زرعی زمین وغیرہ ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی صورتحال اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح پانچواں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس لیے مضبوط ہے کہ پانچویں کا لارڈ ستارہ مشتری تیسرے پڑا ہوا ہے، لیکن تیسرے گھر پر اس کی پورن نظر ہے، اس پہ نظر ہے تیسرے گھر کے اوپر، جو کہ ایک بہت مضبوط نظر ہوتی ہے۔ مشتری کی تیسری اور نامی بڑی ساد نظر ہوتی ہے، جس گھر کو دیکھتا ہے اس کو بلوان کرتا ہے، اس کو طاقتور کرتا ہے اس کو۔ تو ماشاءاللہ سے کافی بہتر ہے پانچواں گھر۔ اور دوسرا وینس ستارہ زورا شرف کا ہو کے پانچواں اور سن کے ساتھ پڑا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت مضبوط کمبینیشن ہے۔ مشتری کا دیکھنا تو پانچواں گھر آپ کا بہت طاقتور ہے۔ اگر کوئی اولاد کے حوالے سے، اگر کوئی لوگ کوئی پلان کر رہے ہیں، یا کوئی لوگ ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، یا ڈگری کے حصول کے لیے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، بیرون ملک ڈگری کے حوالے سے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال بہت اچھی ہے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بڑی حد تک کامیابی ملے گی۔ تو آپ یہ وقت آپ کا پانچواں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ پانچویں گھر کی میں نے منصوبات بتا دی ہیں۔ ان منصوبات میں اگر کوئی بھی ایسی منصوبات جس کا آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھرپور انداز میں اس پہ ورکنگ کریں، انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب۔ مشتری کی نظر ہے تو بزرگوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی اس میں، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اسی طرح ساتواں گھر جو ہے، ساتویں کا مالک ستارہ زورا لگن سے پانچویں پڑا ہوا ہے، یہ بھی لو میرج کا یوگ ہوتا ہے۔ ساتویں کا مالک جب بھی پانچویں ہو تو لو میرج کا یوگ ہوتا ہے، لیکن منگل یوگ بھی بنا ہوا ہے، تو لہٰذا جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے تو میچ کر کے شادی کرنی ہے، اور میچنگ ضرور کرنی ہے، کیونکہ ساتویں گھر میں مریخ کا ہونا ایک بڑا کڑک قسم کا منگل یوگ ہوتا ہے۔ تو یہ مینگلک جو ہوتے ہیں یہ بڑے سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے اس میں میچ نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو میچ کر لینا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے اس میں لیے۔ تو اسی طرح ان کا جو نواں گھر ہے وہ ایک راج یوگ بنا رہا ہے، یعنی نویں کا مالک ستارہ قمر 10ویں، یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ کوئی سفر پہ جانا چاہتے ہیں، ٹریولنگ پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے صورتحال بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔ آپ اس پہ ورکنگ کریں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری کامیابیاں ہوں گی، کیونکہ نواں گھر جو ہے، جب نواں گھر طاقتور ہوتا ہے تو خوش نصیبی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو نواں گھر جو ذائچے میں ایک بہت 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 بڑی اہمیت ہے نویں گھر کی۔ جن لوگوں کا نواں گھر ہوتا ہے وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ ذائچے میں نویں گھر کا مضبوط ہونا ایک بہت خوش کن آئین ہے، مطلب ہے کہ بہت مضبوط فارمولہ ہے نواں گھر۔ اسی طرح جو 10واں گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، یعنی نویں کا مالک 10ویں، وہ 10واں ویسے ہی طاقتور ہو گیا، 10th ہاؤس جو کہ آپ جاب کے حوالے سے، گورنمنٹ کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے، کوئی آپ جو ہے اس میں کوئی سرکاری ملازمت کے حوالے سے، پوسٹنگ کے حوالے سے، اس طرح کی کوئی بھی صورتحال پرموشن وغیرہ کے حوالے سے اگر بنانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سامنے کھڑی ہے۔ اور مون کا چندرما اگر کسی بھی گھر میں بیٹھتا ہے تو اس گھر کو روشن کر دیتا ہے۔
تو یہ ایک بہت اچھا یوگ ہے آپ کا اس ذائچے کے حوالے سے. جو اسکارپین لوگ ہیں ان کے لیے پوزیشن بہت مضبوط بنی ہوئی ہے. تو اسی طرح آپ کا لکی نمبر جو ہے 954 ہے، اور آپ کو صدقہ دینا ہے ریڈ چیز کا اور بلیک چیز کا آپ کو صدقہ دینا ہے. یہ صدقہ کریں انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کہ اسکارپین جو ہے وہ اس وقت بتدریج ایک بہتر پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں. سیجیٹیریس یعنی کوس، تو کوس والے جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن اب بہتر ہونے لگی ہے. اس لیے بہتر ہونے لگی کہ ستارہ زہرہ اور سورج لگن سے چوتھے آ گئے، اور زہرہ کو اس میں شرف ہوتا ہے کیونکہ برج حوت بنتا ہے ان کا، تو اس میں شرف ہوتا ہے. اور اس کی 2 راشیاں ہیں کوس کی، کوس اور پائسس. ان دونوں کا لارڈ جو ہے وہ ستارہ مشتری ہے، جوپیٹر ہے ان دونوں کا لارڈ. اور اس میں جوپیٹر جو ہے اس میں پائسس میں ستارے زہرہ کو شرف ہوتا ہے، وینس اس میں ایگزالٹڈ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ کافی اچھی پوزیشن ہے، کافی بہتر جا رہے ہیں، کافی ٹھیک پوزیشن جاری ہے آپ کی. تو ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی کافی مجھے بہتر لگ رہا ہے، کافی اچھا لگ رہا ہے. ان لوگوں میں آگے بڑھنے کی صلاحیت بہت ہوتی ہے. یہ زیادہ خوش آمدی نہیں ہوتے، نہ ہی ڈرتے ہیں. یہ لوگ سچائی پر یقین رکھتے ہیں. آپ پر کوئی حکم چلائے یہ ممکن نہیں. یہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں چونکہ یہ ذائچے کا 9واں گھر ہوتا ہے، اور 9واں گھر خوش نصیبی کا ہوتا ہے. تو جب ایکچول گھر ہی خوش نصیبی کا ہے تب ان کو کون شکست دے سکتا ہے. اور یہ مذہبی طور پہ بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے، اپنے وعدوں پہ اٹل رہتے ہیں کیونکہ یہ مشتری کی راشی ہے، جوپیٹر کی راشی ہے. اور جوپیٹر کی راشی والے لوگ جیسے پائسز ہے اور کوس ہے، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے. ان کے اندر ہی، چونکہ ان کا چوتھا گھر بھی جو ہے وہ جوپیٹر کا بنتا ہے، تو ان کے اندر ہی ایک بزرگ چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ بچپن سے ہی بہت نیک خیالات کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک فنکار بھی ہوتا ہے، فنکارانہ صلاحیت بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو معاملات ان کے مجھے کافی اچھے لگ رہے ہیں. تیسرا گھر جو ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن چوتھا گھر بڑا مضبوط ہے. چوتھے گھر میں سورج اور زہرہ کا کران یہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے چوتھے گھر میں، کیونکہ وینس کو یہاں شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے وینس. جب چوتھے گھر میں کوئی ستارہ شرف کا ہو کے پڑے گا تو جو چوتھے گھر کی منصوبات ہیں ان میں دن دوگنا رات چگنی ترقی ہوگی. یعنی آپ کوئی گھر چینج کر سکتے ہیں، کوئی گاڑی تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی تعلیم کے حوالے سے، چونکہ چوتھا گھر ہوتا ہے تو اس میں جب مضبوط ہوگا تو آپ ایسا کوئی سسٹم بنائیں گے تو آپ کو اس میں بڑی کامیابی ملے گی. تو چوتھا گھر بڑا مضبوط ہے. والدہ کی صحت بہت اچھی ہوگی، بہت معاملات بہتر رہیں گے. اسی طرح جو 5واں گھر ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے. 5واں گھر چونکہ 5ویں کا لارڈ جو ہے منگل، ستارہ مریخ لگن سے چھٹے پڑا ہوا ہے، تو 5واں گھر تھوڑا سا ویک ہے. تو آپ جو بھی 5ویں گھر کے حوالے سے جو بھی منصوبات ہیں جو میں بتاتا رہتا ہوں، اولاد ہے، ڈگری ہے، لو میرج ہے، افیئر ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ 5ویں گھر کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو 5ویں گھر کے حوالے سے ابھی آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کب تک؟ جب تک جوپیٹر چینج ہو کر، جیسے جوپیٹر برج جدی سے نکل کر برج دلو میں آئے گا تب آپ کے 5ویں گھر پہ تیسری نظر ہوگی جو کہ اس کی بلوان ہوتی ہے. تو جو کمزوریاں ہیں، جو خرابیاں ہیں وہ ان کو دور کر دیتا ہے. تو 5واں گھر تھوڑا سا فی الحال کمزور ہے، لیکن آگے چل کے میں 5ویں گھر کی پوزیشن کو، جو 5th ہاؤس ہے اس کی پوزیشن کو بہت اچھا دیکھتا ہوں. اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ کافی تکڑا ہے، کیونکہ ستارہ عطارد لگن سے تیسرے گھر بیٹھ کر آپ کے 7ویں گھر کو دیکھتا ہے، جو کہ میرج کے حوالے سے ہوتا ہے. اگر ویسے بھی وینس اس وقت بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے وینس اس وقت. اگر کوئی شادی کے حوالے سے آپ کوئی سلسلہ ایسا بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی چیزیں ایسی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بالکل کرنا چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی لو میرج بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی سلسلہ ہے جو گزشتہ دنوں سے چل رہا تھا لیکن رکاوٹ ہے، تو اب وہ وقت آ گیا، وہ معاملہ کھلے. اور خاص طور پر بات یہ ہے کہ منگل یوگ بھی نہیں بنا ہوا آپ کے ذائچے میں. تو میرج کے حوالے سے آپ کی صورتحال بہت اچھی ہے. انشاءاللہ اس پہ آپ تھوڑا سا بھی کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو
کامیابی ملے گی۔ اور اسی طرح ان کا جو کاروبار ہے، جو بزنس ہے، جو شراکتی کاروبار ہے، اگر کوئی ایسی آفر آ رہی ہے کسی دوست کی طرف سے، کسی بہن بھائی ریلیٹیو کی طرف سے، چونکہ اس کا لاٹ بھی تیسرے گھر میں، تو کوئی ایسی آفر آ رہی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، آپ کو بہت زیادہ معاملات اچھے ہوں گے آپس میں بہترین، کیونکہ خوش نصیبی جب دو خوش نصیب لوگ ملتے ہیں تب ترقی دن دگنا رات چگنی ہونے لگتی ہے۔ تو اس میں ایسا سسٹم اس وقت بنا ہوا ہے، اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، جو نامہ گھر ہے جو آپ کے ذائچے کا، اس کا لاٹ بھی چوتھے پڑا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرون ملک سے آپ کو کوئی ایسا فائدہ حاصل ہونے جا رہا ہے جس سے آپ کوئی گھر کھڑا کر سکتے ہیں، کوئی نئی گاڑی خرید سکتے ہیں، کیونکہ نامے کا مالک چوتھے یعنی 9th ہاؤس یعنی بیرون ملک سے پیسے، اور چوتھا گھر جائیداد، پراپرٹی، گاڑی سواری وغیرہ کا، تو یہ بھی سلسلہ آپ کا بن سکتا ہے۔ اور ویسے بھی سیکنڈ میرج کے حوالے سے بھی صورتحال بہت اچھی ہے۔ اگر کوئی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی پہلی شادی خراب ہو گئی ہے، سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی صورتحال بڑی اچھی بنی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح جو 10واں گھر ہے وہ بھی کافی بہتر ہے۔ سن اور زہرہ 10ویں گھر کے سامنے بیٹھ کے ایک بہت اچھا کمبینیشن بنا رہے ہیں، اور اس کا لارڈ بھی ایک اچھی پوزیشن پہ ہے، برج دلو میں چل رہا ہے، تو کافی اچھی صورتحال ہے۔ ویسے بھی منگل کی پوری نظر ہے، تو 10واں گھر بھی آپ کا طاقتور ہے، اور 11واں گھر تو بہت زیادہ طاقتور ہے۔ کوئی انعام و اکرام، کوئی لاٹری وغیرہ، کوئی رکے ہوئے پیسے، کوئی موروثیت، کوئی اس طرح کی، کوئی چچا تایا مام پھوپھی خالہ کی طرف سے کوئی ایسی موروثیت بھی مل سکتی ہے۔ تو اسی طرح اوورال جو نامہ گھر ہے وہ برج قوس ہے، تو یہ کافی بہتر ہے، کیونکہ یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، خوشامد نہیں کرتے، یہ خدا کی طرف سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہیلپ کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہیلپ ہوتی ہے۔ ان کا لکی نمبر ہے 195 ہے، اور ان کو صدقہ لال چیز کا اور کالی چیز کا کرتے رہنا چاہیے۔ جدی یعنی کیپریکون، تو جدی تو ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، بتدریج بلندیوں کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جدی کے معاملات ایک بہت اچھی پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کا اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، اسینڈنٹ کا لارڈ اسینڈنٹ میں 17 ڈگری پر ہو کر پڑا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت مضبوط، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی ڈگری بڑھے گی اس کی پوزیشن مزید مضبوط ہوتی جائے گی، اور کوئی اس کی ریٹروگریشن نہیں ہے، ابھی کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ ستارے مشتری کے ساتھ، مشتری چونکہ سعد اکبر ستارہ ہے، سعادتوں کا ستارہ ہے، تو مشتری کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو اس کا کمبینیشن ہے یہ بہت اچھا ہے، بہت طاقتور ہے، تو ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بڑی جدی والے جو لوگ ہیں کامیابی کی طرف رواں دواں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت سلو اس کا ایکشن ہوتا ہے، لیکن بہت پائیدار ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، دوسرے کا لارڈ بھی ستارہ زحل وہ بھی لگن میں پڑا ہوا ہے، تو وہ بہت اچھا ہے، یعنی پیسہ آپ کا بالکل سیف ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے کسی آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ عقل مندی اور دلیل سے کریں گے، اس لیے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جدی تو ویسے بھی کہتے ہیں قربانی کا بکرا ہوتا ہے، یہ لوگ بہت دیکھ بھال کر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، ویسے یہ لوگ ایماندار اور مخلص ہوتے ہیں۔ عام طور پر جدی لوگ کسی پر جلد بھروسہ نہیں کرتے، بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں بڑی عقل مندی اور دانائی سے کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ویسے بھی مرکری ان کے دوسرے گھر میں جو دولت کا گھر ہے وہاں پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا ایک بہتر صورتحال کی طرف ہے۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے ان کا وہ بھی کافی اچھا ہے، بہتر ہے۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے گھر کی طرف، تو چوتھا گھر بہت اچھا ہے۔ چوتھا گھر کا ہے جائیداد کا ہے، پراپرٹی کا ہے، والدہ کی صحت ہے اور سواری ہے، یہ تمام چیزیں جو ہوتے ہیں وہ چوتھے گھر سے لی جاتی ہیں۔ تو چوتھے کا مالک ستارہ مریخ لگن سے 5ویں پڑھ کر چوتھے گھر کو بہت مضبوط بنا رہا ہے۔ تو چوتھا گھر جب آپ کا طاقتور ہوتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت میں خوشی رہتی ہے، صحت اچھی رہتی ہے، معاملات بہتر رہتے ہیں، دوستوں کا اعتماد ساتھ چل رہا ہوتا ہے آپ کے۔ تو چوتھا گھر بھی آپ کی ایک شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے آپ کی۔ جب چوتھا گھر طاقتور ہے تو تمام چیزیں جو ہے وہ بڑی پاورفل ہوتی ہیں آپ کی۔
اسی طرح جو پانچواں گھر ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ پانچواں گھر اتنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ مریخ اور راہو کا کران لگن سے پانچویں گھر ہونا، اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اس کا ویٹ کریں اور انتظار کریں، تھوڑا سا انتظار کریں گے تو انشاءاللہ اس کے رزلٹ اچھے آنے شروع ہو جائیں گے۔ فی الحال پلان کریں، اس پہ ورکنگ کم کریں، جب پلان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہت اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ساتواں گھر ہے، ساتواں گھر کافی بہتر ہے۔ ساتویں کا لارڈ ستارہ قمر لگن سے چوتھے پڑا ہوا ہے، جو کہ بہت ایک اچھا سائن ہے، بہت خوبصورت سائن ہے۔ ساتواں گھر، ساتویں کا مالک ستارہ قمر لگن سے نامے پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتواں گھر آپ کا مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ میرج کے حوالے سے ایسے لوگوں کی شادی بہت اچھی ہوتی ہے، بہت کامیاب ہوتی ہے، چونکہ نواں گھر خوش نصیبی کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساتویں کا لارڈ اگر نامے ہو تو اگر لڑکی ہے تو خوش نصیب آدمی سے شادی ہوگی، اگر مرد ہے تو خوش نصیب عورت سے شادی ہوگی۔ تو یہ نواں گھر، اور اگر کوئی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک سے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی کافی اچھی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس پہ آپ کو کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت ساری کامیابیاں بھی ہیں۔ تو اسی طرح ان کا جو نواں گھر ہے وہ کافی بہتر ہے۔ نامے کا لارڈ ستارہ عطارد جو کہ لگن سے دوسرے برج دلو جو کہ اس کی متر راشی ہے اس میں پڑا ہوا ہے، تو بہتر ہے، نواں گھر کافی مضبوط ہے۔ اور 10واں جو ہے وہ بھی کافی بہتر ہے، اس کا لارڈ ستارہ زورا جو کہ شرف میں ایگزالٹڈ ہو گیا ہے اور کافی بہتر ہے، دوستوں کے گھر میں تیسرے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو کافی بہتر ہے، یعنی دوستوں سے فائدہ، دوستوں کے ساتھ اچھی گیدرنگ، اور ڈومیسٹک میں کوئی ایسا کوئی ٹریول وغیرہ آپ کے لیے، کوئی ڈومیسٹک میں کوئی کاروبار، کوئی بزنس بھی ایسا ہو سکتا ہے، کسی دوست سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح معاملات 10واں گھر کافی مجھے ان کا اچھا لگ رہا ہے۔ ان کا 11واں گھر بھی تقریباً تھوڑا سا بہتر ہے، لیکن پھر بھی محتاط رہیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ کیتو پڑا ہوا ہے اور اور منگل اور راہو کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو لہذا تھوڑے سے محتاط ہی رہیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 217 ہے، اور ان کو صدقہ دینا ہے، وائٹ چیز کا صدقہ دینا ہے، اور ان کے لیے جو ہے ماشاءاللہ معاملات ان کے جدی والے جو لوگ ہیں ان کے معاملات مجھے بڑے اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دلو یعنی ایکویریس، تو ایکویریس والے لوگوں کی پوزیشن بہت اچھی ہوگی ہے، چونکہ ستارہ عطارد جو ہے وہ آپ کے 5ویں کا مالک ہو کر لگن میں بیٹھ گیا، جو کہ ایک بڑا بہت زبردست ایک یوگ بن رہا ہے یہ۔ جب عطارد لگن میں آ جائے تو انسان بہت ذہین، بہت عقل مند، جو بھی فیصلے کرتا ہے بڑی عقل مندی سے، بڑی دانائی سے فیصلے کرتا ہے۔ یہ لوگ ویسے بھی برج دلو والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ویسے بھی لوگوں کی نیت دیکھ کر بھانپ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ لوگ بہت سوشل بھی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ سوسائٹی میں خاموش ورکر بھی کہلاتے ہیں، یعنی ان کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے، اور یہ بلا رنگ و نسل، جنس و مذہب لوگوں کی سیوا کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ متعصب نہیں ہوتے، یہ تعصب نہیں کرتے کہ یہ وہ ہے، یہ فلان ہے، یہ وہ ہے۔ یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے بکوں میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے جو ذائچے دیکھے ہیں، ان کا تعلق بھی برج دلو سے دیکھا ہے۔ تو یہ دلو والے لوگ جو ہوتے ہیں بہت ذہین، بہت ملنسار، بہت محبت والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی کافی بہتر ہو گیا، کیونکہ دوسرے گھر میں ستارہ عطارد جو ہے، ستارہ زورا جو ہے وہ شرف کا ہو کر سورج کے ساتھ براجمان ہے، کیونکہ زورا کو برج حوت میں شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی مجھے کافی بہتر لگ رہا ہے، چونکہ تیسرے کا لارڈ ستارہ مریخ لگن سے چوتھے براجمان ہے، تو تیسرا گھر کافی بہتر ہے۔ ویسے تو اس کی کوئی خاص وہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی تیسرے گھر کی جو منصوبات ہوتی ہیں کم از کم ان کے نقصان سے آپ بچے رہتے ہیں، تو تیسرا گھر بہتر ہے۔ چوتھا گھر جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، چوتھے منگل پڑا ہوا ہے چوتھے گھر کے اندر، جو کہ ایک بہت اچھا
योग बना रहा है, बहुत ज़बरदस्त योग बना रहा है। और मंगल 10वें का मालिक होकर चौथे पड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा योग होता है। यानी इसका मतलब ये है कि चौथे घर के हवाले से जो भी कोई मामलात आपके बनने जा रहे हैं, उनकी पोजीशन में बहुत अच्छी देख रहा हूँ। इसी तरह 5वां घर जो है वो बहुत ताकतवर है। 5वें का लॉर्ड सितारा अतारत लगन में, यानी इसका मतलब ये है कि आप जो भी आप काम करेंगे वो अपनी अक्लमंदी और दानाई से करेंगे, सोच समझ कर। ख़ास तौर पर जो आप डिग्री हासिल करना चाहते हैं, या कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या कोई लव मैरिज करना चाहते हैं, तो इसमें अकल का बड़ा एक मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि आप इसके काम को निभाएंगे, और उसमें मैं समझता हूँ कि आपको 100% इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और काफ़ी अच्छी एक पोजीशन जो है वो मैं आपकी 5वें घर के औलाद के हवाले से भी होता है। जब 5वें घर की पोजीशन ऐसी हो तो बेटे का सुख होता है, या किसी बच्चे की ऐसे बच्चे की शादी से खुशी हासिल होती है, किसी बेटी की शादी, या क्योंकि मुज़क्कर है तो इसलिए लड़के की शादी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं इसमें। इसी तरह इनका जो 7वां घर है वो बहुत अच्छा है। चंद्रमा मून 7वें घर में होकर अपनी लियो की राशि का, सूरज की राशि का होकर पड़ा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत साइन है। और सूरज के घर में मून बहुत ताकतवर होता है, मून के घर में सूरज बहुत ताकतवर होता है। ये दोनों का एक फार्मूला है ये। तो ये बुर्ज असद में पड़ा हुआ है। तो मैरिज के हवाले से अगर कोई लोग शादी करना चाहते हैं, या कुछ मतलब है कि शराकती कारोबार करना चाहते हैं, या कोई बैरून मुल्क को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इसी तरह इनका जो 9वां घर है वो भी बहुत मजबूत है, क्योंकि 9वें का लॉर्ड जो है वो सितारा ज़ोरा दूसरे घर एग्जॉल्टेड होकर पड़ा हुआ है। तो 9वां घर खुश नसीबी का भी होता है, बैरून मुल्क सफ़र का भी होता है, हज उम्रा ज़ियारतों वग़ैरह का भी होता है। सबसे अहम जो 9वां घर है वो खुश नसीबी का है। अगर किसी के ज़ायचे में 9वां घर ताकतवर है तो वो बड़ा खुश नसीब आदमी होगा। उसको जो खुश नसीब लोग होते हैं उनको शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं होता। मैंने बहुत बड़े अक्लमंद, बहुत तालीम याफ्ता, बहुत आला, बहुत ज़हीन, बहुत जहानत वाले लोगों को खुश नसीबों के घर पानी भरते हुए देखा है। तो खुश नसीबी जो होती है ना, ये सबसे अच्छी अगर कोई सूरत हाल है तो खुश नसीबी है। तो 9वां घर बहुत मजबूत है इंशाअल्लाह ताला इनका। और 10वां घर जो है वो भी बहुत ताकतवर है। 10वें का लॉर्ड सितारा मरीख लगन से चौथे। और दल्लू वालों के लिए एक बहुत अच्छी सूरत हाल ये है कि इनका जुपिटर जो है 10 अप्रैल को इनके असेंडेंट में आ जाएगा, तब इनकी पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी। दल्लू वाले फिर जो है वो बहुत विनिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। जुपिटर जब किसी के असेंडेंट में होता है तो कहा जाता है कि गॉड विद यू, खुदा तुम्हारे साथ है, क्योंकि ये जुपिटर चूँकि सादतों का सितारा है, नेक सितारा है, तो जब आपके असेंडेंट में बैठेगा तो खुश नसीबी और हर चीज़ अल्लाह की रहमतें आप पे नज़ूल होती। तो इसी तरह इनका जो 9वां घर है, जो 10वां घर है वो भी बेहतर है। और 11वां घर जो है वो जुपिटर की राशि है। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये जुपिटर चेंज होकर बुर्ज लगन में आएगा आपके, तब आपकी पोजीशन को ये बहुत मजबूत बना देगा, बहुत ताकतवर बना देगा इंशाअल्लाह ताला। तो इनका जो लकी नंबर है 327 है। और इनको जो सदका देना है वो पीली चीज़ का देना है और काली चीज़ का सदका देना है। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इनकी पोजीशन दल्लू वालों की आगे जाके बहुत अच्छी होने जा रही है। पाइसिस यानी हूत, तो हूत वालों की पोजीशन तो माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। इसलिए अच्छी होगी कि सितारा ज़ोरा शरफ़ का होकर एग्जॉल्टेड होकर आपके लगन में पड़ा हुआ है। दूसरा सितारा सूरज भी लगन में पड़ा हुआ है। सन अगर किसी आदमी के जायचे में लगन में यानी आपके असेंडेंट में आ जाए तो जिन लोगों का ताल्लुक़ बुर्ज हूत से है उनके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, बहुत अच्छी खुशखबरियाँ हैं उनके लिए। यानी एक तो सन लगन में, दूसरा सितारा ज़ोरा एग्जॉल्टेड होकर लगन में। तो
تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالی بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، چیزیں بہت طاقتور بننے جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے اب میرا خیال ہے کہ میرا ایک اندازہ ہے کہ انشاءاللہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو بہت بڑی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اور سورج کا جو ہے، اور سورج آپ کو جو آپ کا جو دوسرا گھر ہے جو حمل ہے، جو کہ سورج 14-15 اپریل کو یہاں آئے گا، تو یہاں ایگزالٹڈ ہوتا ہے سن، تو وہ اور زیادہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ پوزیشن جو ہے نا وہ مضبوط بنا دے گا۔ تو یہ اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے۔ سن چونکہ ہمارے اس نظام شمسی کا بادشاہ ہے، تو یہ ہوت والے لوگ بہت فنکار ہوتے ہیں، بہت اداکار ہوتے ہیں، چونکہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، فنکاری ہیں، اداکاری ہیں، یہ اسٹرالوجی بھی، حتیٰ کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، خدا کی طرف سے یہ انسان کو ملتی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، یہ خود سے کوئی نہیں بنتا، خود سے فراڈیا بنتا ہے، اسٹرالوجر نہیں بنتا۔ اسٹرالوجر وہی ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس پہ رحمتیں ہوتی ہیں، وہی اسٹرالوجر بنتا ہے۔ تو اسٹرالوجر جو ہوتا ہے، یا جو اس کا بھی تعلق روحانیت سے ہوتا ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے۔ تو پائسیز والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہوت والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی بہت بڑے فنکار ہوتے ہیں، اداکار ہوتے ہیں، اور ان کے لیے چونکہ ان کا جو 7واں گھر ہے وہ مرکری کی راشی بنتا ہے، اور ان کا جو تیسرا گھر ہے، جو چوتھا گھر ہے، وہ جوزہ کی راشی بنتا ہے۔ تو یہ لوگ خاص طور پر ان پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ان کو بیفور ٹائم چیزیں کلک ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا، یہ بیفور ٹائم چیزیں، یعنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو کلک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے یہ بات کرتے ہیں۔ تو جو صحیح اسٹرالوجر ہوتے ہیں، وہ جو لوگوں کو صحیح گائیڈنس ہے، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ سب قدرت کی کرم نوازی ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، یہ سب اس کے میرے رب کے اختیار میں۔ تو یہ ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ تقریباً تھوڑا سا کمزور ہے، کیونکہ منگل اور راہو کا کران تیسرے گھر میں ہونا ایک اچھا سائن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جو ہے آپ اس کے ملازمین سے، خاص طور پر اپنے ملازمین سے آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محتاط رہیں ملازمین سے، کیونکہ کوئی ملازم آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ان کا جو چوتھا گھر ہے وہ جیمنائی ہے، جوزہ کی راشی ہے چوتھا گھر، لیکن ابھی وہ چوتھے گھر کی وہ ویسے تو جیمنائی یعنی عطارد اپنے گھر کو دیکھتا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن پھر بھی جب عطارد لگن سے 12ویں گھر بیٹھتا ہے تو وسوسے بہت دیتا ہے، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، یہ سوچتا رہتا ہے انسان۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھرپور فیصلہ کرنا چاہیے، چونکہ سورج لگن میں ہے، زورہ شرف کا ہو کے لگن میں ہے، تو پراپرٹی کے حوالے سے، جائیداد کے حوالے سے، گاڑی کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں، اگر کوئی فیصلہ آپ کے سامنے اس وقت پڑا ہوا ہے تو آپ کو بلا جھجک ہو کر کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی طرح ہی آپ کا جو چوتھا گھر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، بہت مضبوط ہے چوتھا گھر، اور 5واں گھر جو ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے۔ 5واں گھر کوئی ایسی خرابی آپ کے 5ویں گھر پہ نہیں ہے، تو لیکن اولاد کے حوالے سے بہت اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے، چونکہ کینسر ہے 5واں گھر آپ کا، تو ایسے میں بیٹی کا سکھ ہوتا ہے، اور بڑی خوش نصیب بھاگوان بیٹی ہوتی ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت اچھا گھر ہے۔ اور دوسرا پھر 7واں گھر ہم آ جاتے ہیں جو میرج کے حوالے سے ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی اس میں ابھی کوئی آپ ایسی کام نہ کریں جس سے، چونکہ 7ویں کا مالک 12ویں پڑا ہوا ہے مرکری، تو لہذا تھوڑے سے محتاط ہو جائیں، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں۔ اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بھی تھوڑا سا اس وقت کمزور ہے، تو 9ویں گھر کے حوالے سے جو بھی منصوبات ہیں، جیسے سیکنڈ میرج ہے، کوئی ٹریول ہے، کوئی سفر ہے، کوئی نئی کنسٹرکشن ہے، اس طرح کے سلسلے ابھی تھوڑا سا رک جائیں، کیونکہ ابھی چیزیں وہ چیزیں بہتر نہیں ہوئی۔ وہ کب بہتر ہوں گی؟ وہ جب بہتر ہوں گی جب آپ کے معاملات سن آپ کے ذائچے میں ایگزالٹڈ ہو کر پڑا ہوگا، تب وہ صورتحال بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ 10ویں کا مالک اگر ستارہ
مشتری لگن سے 11ویں پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 10ویں گھر کے مفادات، 10ویں گھر کے فائدے انشاءاللہ آپ کو حاصل ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں انعام و اکرام، لاٹری وغیرہ، کوئی بڑا بھائی بہن، اس طرح کے معاملات جو بھی آپ کے کوئی موروثیت وغیرہ کے حوالے سے جو بھی کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اسی طرح ان کا ماشاءاللہ اوورآل پوزیشن اس لیے مضبوط ہے کہ سن اور وینس آپ کے اسینڈنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہ بہت طاقتور ہو کر پڑے ہیں، بہت مضبوط ہو کر پڑے ہیں، اور پائسیز میں ستارے زورا کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جوپیٹر کی پوری تیسری نظر ہے آپ کے لگن کے اوپر، یہ بھی اسینڈنٹ کو بہت اور مضبوط بناتی ہے، اسینڈنٹ کو مزید طاقتور کرتی ہے۔ تو ان کا جو لکی نمبر ہے 139 ہے، اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور انہیں وائٹ چیز کا صدقہ دینا چاہیے۔ ناظرین، میرا خیال ہے کہ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکیں، تاکہ، اور ہماری یہ گائیڈنس ہی ہوتی ہے جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں، تاکہ کم سے کم نقصان سے تو کم از کم انسان بچا رہے، اور اس کی جو بھی اس کی ریمیڈی وغیرہ ہوتی ہے۔ اسٹرالوجی ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ میری اس پہ بڑی اسٹڈی ہے، میں اس پہ تقریباً 50 سال سے ورکنگ کر رہا ہوں، اور میرے فادر نے اس پہ 70 سال ریسرچ کی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اور جو بھی چیزیں جو ہیں، جو بھی معاملات جو ہیں، اور یہ گائیڈنس بھی ہے کہ اگر آپ کی کوئی صورتحال ایسی کوئی خراب ہے، آپ اس کی ریمیڈی کریں، اس کا علاج کریں، آپ اس سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ جسٹ لائک امبریلا، جیسے بارش ہو رہی ہے، آپ نے چھتری لے لی، تو آپ کم از کم بارش کو تو نہیں روک سکتے، لیکن چھتری سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی پلیسمنٹ چینج کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایسی کوئی صورتحال ہو، جگہ تبدیل کر سکتے ہیں، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو معاملات اس حد تک ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علاج سے، اس کی ریمیڈی سے آپ کم از کم محفوظ ہو سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، کوئی سٹون پہن سکتے ہیں، اس سے آپ ریمیڈی اس کی پڑھائی ہیں، اس کے اسم اعظم ہوتے ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی بہت فائدے ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز کی اللہ نے ایک دوائی تو پیدا کی ہے، ایسی تو کوئی بیماری نہیں ہے دنیا میں جس کی رب کریم نے دوائی پیدا نہ کی ہے، تو دوائی تو ہر چیز کی ہے۔ تو لیکن سمجھنا کی ضرورت یہ ہے کہ دوائی، کون سی دوائی آپ کو لینی ہے، یہ ڈاکٹر آپ کی رپورٹ دیکھ کر، جیسے کوئی اسٹالوجی کا ڈاکٹر آپ کی رپورٹ دیکھ کر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کون سی دوائی لینی، تو دوائی اگر آپ کو پرفیکٹ وہ دوائی مل گئی، اس کی ریمیڈی مل گئی، تب آپ کے مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ کافی بڑی حد تک ختم ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔